حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کی طرح خواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو انبیاء خواب دیکھتے ہیں وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، اے میری شریک حیات، ہمارے بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پر لے کر کے جانا ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو دعوت پر لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو میری بات سنیں، دعوت کا معنی آتا ہے بلانا۔ کسی کے بلاوے پر حضرت ابراہیم جا رہے ہیں۔ اپنے شریک حیات سے کہا تیار کر دو، اپنے بیٹے کو دولہے کی طرح تیار کیا۔ حضرت ابراہیم لے کر کے چلنے لگے۔ شیطان کے پیٹ میں درد ہوا۔ شیطان نے سوچا اب تو معاملہ بگڑ جائے گا، ابراہیم اپنے بیٹے کو اب لے کر کے جا رہے ہیں، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ آسمان پر فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مولا یہ تیرا دوست جو خلیل ہے کیا واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں، بلکہ وہ بیٹا جسے 70 سال تک دعاؤں میں طلب کیا گیا ہو، وہ بیٹا جس کے لیے دعائیں کی گئی ہوں، ربی حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تب اللہ نے نیک بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ بیٹا جس کی پیشانی میں نور محمد اپنی شان و شوکت کے ساتھ چمک اور دمک رہا ہے، کیا ایسے بیٹے کو کوئی باپ ذبح کر دے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت اللہ رب العزت نے کہا، فرشتوں میرے خلیل کی ادا کو دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی ادا کو دیکھتے جاؤ، یہ میرا خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے ہیں۔ شیطان کے پیٹ میں درد ہوا۔ شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا تھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کر دو گے؟ وہ بھی یہ خواب کی بنیاد پر، محض ایک خواب کی بات پر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو گے؟ ارے اللہ کو منانے کے بہت سارے طریقے ہیں، اگر تم چاہو تو صدقہ کر دو، عبادت سے اللہ کو منا لو، کیا ضروری ہے کہ جو خواب دیکھا ہے وہ خواب ہی پورا کر دو؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ شیطان ہے۔ آپ نے لا حول پڑھا، شیطان کو بھگایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے باپ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں دوست کی دعوت پر۔ کہا دعوت پر نہیں بلکہ تمہارے بابا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے، کہا تھا ہاجرہ تمہارے سرتاج جانتے ہو تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے؟ کہا ہاں دوست کی دعوت پر۔ کہا دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا ظالم، کیا کوئی ایسا باپ بھی ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا باپ ہو سکتا ہے جو 70 سال تک دعاؤں میں بیٹے کا طالب رہا ہو، جو 70 سال تک دعاؤں میں بیٹے کو طلب کرتا رہا ہو؟ تب اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔